بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم لوگ شکوہ کے 25 بند مکمل کر چکے ہیں۔ ہم نے کل اپنا سبق جو ہے وہ اس شعر پر چھوڑا کہ اپنے پروانوں کو پھر ذوق خود افروزی دے، برق دیرینہ کو فرمان جگر سوزی دے۔ علامہ جو ہیں وہ اس شعر سے شکوہ کے اینڈ کی طرف اب جا رہے ہیں۔ اپنی کمپلینٹ کو اب آپ دیکھیں گے کہ وہ کس طرح انالوجیز سے اور پکچرز جو ہے وہ ڈرا کر کر کے اپنی شاعری میں وہ خوبصورت کریں گے اب اپنی بات کو، جس کی وجہ سے یعنی انہوں نے پہلے تو کچھ کافی ساری ڈائریکٹ باتیں کہی ہیں اللہ تعالیٰ کو، اب بتا رہے ہیں کہ میں ابھی بھی آپ سے پیار کرنے والا ہوں، یعنی ہم ابھی بھی آپ سے پیار کرنے والے ہیں مسلمان، اور ہم انتظار کر رہے ہیں کہ آپ دوبارہ ہمارے اندر کوئی وہ ہمت ڈالیے، دوبارہ آپ جو ہیں وہ مسلمانوں پر کرم کیجئے، ہمارے لیے بہتری کیجئے کہ ہم جو ہیں وہ اپنی زندگیاں بہتر کر سکیں اور توحید کی جو امانت ہے وہ دنیا میں پہنچا سکیں۔ تو یہاں سے انشاءاللہ اب ہم اپنے آگے کے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ قوم آوارہ عنا تاب ہے پھر سوئے حجاز، لے اڑا بلبل بے پر کو مذاق پرواز، مضطرب باغ کے ہر غنچے میں ہے بوئے نیاز، تو ذرا چھیڑ تو دے تشنہ مضراب ہے ساز، نغمے بے تاب ہے تاروں سے نکلنے کے لیے، طور مضطر ہے اسی آگ میں جلنے کے لیے۔ قوم آوارہ، یہاں سے اب بات کر رہے ہیں۔ آوارہ قوم یعنی بھٹکی ہوئی قوم، جسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہاں جانا ہے کیا کرنا ہے۔ انا تاب ہے، عنان کہتے ہیں ایک گھوڑے کی باگ کو، یعنی گھوڑے کی جو آپ رکاب آپ کے ہاتھ میں جو چابک کے ساتھ گھوڑے کو پکڑنے کی جو رسی ہوتی ہے اس کو جو ہے وہ عنان کہتے ہیں، جس کو پھر مطلق العنان بھی کہتے ہیں۔ اگر آپ نے کبھی سنا ہو کہ کوئی شخص جو ہے اگر ہمارے اوپر راج کر رہا ہے تو وہ مطلق العنان ہے، یعنی حکمران مطلق العنان ہوتے ہیں۔ تو انا تاب ہے یعنی دوبارہ سے اس نے جو ہے وہ موڑنے کے لیے اپنے ہاتھوں میں وہ پکڑ لی ہے عنان، وہ دوبارہ سے پکڑ کر اب جو ہے وہ کھڑا ہے کہ وہ موڑے دوبارہ۔ کہاں موڑے؟ یعنی گھوڑے کو موڑے، یعنی اپنے رستے کو موڑے۔ یہ جو آوارہ قوم ہے جو ادھر ادھر پھر رہی ہے، جس کو کچھ پتہ نہیں ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے، اب وہ کہاں جانے کے لیے تیار ہے؟ پھر سوئے حجاز، حجاز جانے کو تیار ہے، یعنی کعبے کو جانے کو تیار ہے، مدینے کو جانے کو تیار ہے، تاکہ دوبارہ سے مسلمان بن سکے، دوبارہ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا جو عقد ہے اس کو رینیو کر سکے۔ لے اڑا بلبل بے پر کو مذاق پرواز، بلبل بے پر یعنی ہم پرندے تو ہیں لیکن ہمارے پر جو ہیں وہ کٹے ہوئے ہیں، ہمارے پاس کوئی وسائل نہیں ہیں مٹیریلی، ہم مسلمان جو ہیں وہ بہت ڈیڈ قسم کی قوم ہو چکے ہیں اور ہم کسی کھاتے میں نہیں آتے، لیکن ہم پھر بھی چونکہ ہمیں اڑنے کا شوق ہے، اڑنے سے مراد ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ہونے کا شوق ہے، اللہ تعالیٰ کا نام پوری دنیا میں آگے پھیلانے کا شوق ہے، تو ہم پھر بھی کوشش کریں گے۔ مذاق پرواز، مذاق سے مراد ہوتی ہے شوق، تو پرواز کا شوق اگر بلبل کو ہو تو اب اگر پر نہ بھی ہوں تو ہم اڑنا چاہیں گے، ہم واپس کعبے کو جانا چاہیں گے۔ مضطرب باغ کے ہر غنچے میں ہے بوئے نیاز، ٹھیک ہے۔ مضطرب ہم نے کل بات کی تھی، کل یا پرسوں، اضطراب سے ہے کہ بے چین ہونا، اور باغ کے ہر کلی میں، ہر پھول کے اندر، ہر پیٹل کے اندر ایک جو ہے وہی پرانی جو خوشبو ہے وہ اب چھپی بیٹھی ہے کہ ہم نکلیں اور دوبارہ سے ہم دنیا میں پھیلیں۔ وہ جو ہمارے اندر ایک پرانی خوشبو ہے، عاجزی کی خوشبو ہے، خوبصورتی کی خوشبو ہے کہ ہم نے کس طرح سے دنیا میں پھیلنا ہے، تو دنیا میں ہم نے پھیلنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ عاجز ہو کر پھیلنا ہے، اللہ کے بندے بن کے پھیلنا ہے۔ ہم وہ دوبارہ یعنی وہ پھڑک رہے ہیں، تو ذرا چھیڑ تو دے تشتہ مضراب ہے ساز۔ اللہ تعالیٰ کو کہہ رہا ہے کہ اب آپ ذرا ہمیں چھیڑ کر تو دیکھیں، ہم اگر ہم ایک کوئی ساز ہوں، کوئی ہم میوزیکل انسٹرومنٹ ہوں، تو تشنہ مضراب ہے ساز۔ مضراب کہتے ہیں سانگ کو یا میلڈی کو، ٹھیک ہے، اور تشنہ کہتے ہیں کسی چیز کی آپ کو ضرورت ہے۔ تو ہمارا جو ساز ہے نا، ہم جو ایز اے میوزیکل انسٹرومنٹ اگر کوئی انسان ہو، کیونکہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں دیکھیں یہاں پہ پکچرز بناتے جائیں گے علامہ، اگر ہم کوئی ایک میوزیکل انسٹرومنٹ ہے تو ہمارے اندر وہ بھرے ہوئے ہیں اس وقت نغمے کہ ہم نکلیں اندر سے۔ آپ ہلکا سا ہمیں یعنی ہلکی سی آپ چنگاری لگائیں تو دیکھیں کیسے یہ آگ بھڑک اٹھے گی۔
نغمے بیتاب ہیں تاروں سے نکلنے کے لیے، طور مستر ہے اسی آگ میں جلنے کے لیے. نغمے بیتاب کہ آپ جو ہیں وہی تاروں میں، یعنی گٹار کے تاروں میں یا پھر کسی بھی انسٹرومنٹ میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، ہم نکلنے کے لیے بیتاب ہیں. طور یعنی یہاں بات ہو رہی ہے وہ جبل طور کی اور وادی طور کی، جو کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ وہ طور پر جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا تقاضا کرتے ہیں، اور اللہ کو دیکھنے کا تقاضا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی تجلی پڑتی ہے، بے ہوش ہوتے ہیں، اس سے پورا کا پورا جو طور ہے وہ جل جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، پہاڑ جو ہے وہ گرتا ہے. تو ہم بھی اسی طور کی طرح ہم بھی ریڈی ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں اب آپ کو کہ ہم آپ کو دیکھیں، ہم آپ کے سامنے آئیں، تو اس کے لیے ہم ریڈی ہیں. تو پلیز ہمارے اوپر رحم کریں، مشکلیں امت مرحوم کی آسان کر دیں. اب دیکھیں شکوے سے شروع ہوئے تھے اور آخر میں دعا تک لے آئے ہیں بات کو گھما کر، کہ یہ کمپلینٹ بھی بیسکلی دعا ہے. یہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے نا کہ علامہ کتنے جو ہیں وہ عشق میں ڈوبے ہوئے یہ کلام کر رہے ہیں. اور اب یہ تو عشق کے اوپر بھی پتہ نہیں کیسی کیسی تہمتیں لگ رہی ہیں، لیکن وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، ہر زمانے میں لگتی ہیں. مشکلیں امت مرحوم کی آسان کر دے، مور بے مایا کو ہم دوش سلیماں کر دے، جن سے نایاب محبت کو پھر ارزاں کر دے، ہند کے دیر نشینوں کو مسلماں کر دے. اور یہ فارسی کا اس میں آخری شعر ہے. جو خو می چقد از حسرت دیرینہ ماں، می تپد نالا بنشتر خدائے سینہ ماں. مشکلیں امت مرحوم کی آسان کر دے. مرحوم آپ کو پتہ ہے کہتے ہیں فوت ہوا ہوا، اور مرحوم کا دوسرا معنی ہوتا ہے جس پہ رحم کیا گیا ہو یا رحم کیا جا رہا ہو. تو امت مرحوم سے مراد مسلمان ہے ایز اے ڈیڈ قوم، وی آر اے ڈیڈ نیشن. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب ہم پہلے ہی مرے ہوئے ہیں، آپ نے ہم پر جو رحمتیں کی تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہیں، تو اب ہماری مشکلیں آسان کر دیں. کیا کریں؟ مور بے مایا، مور کہتے ہیں چونٹی کو، چھوٹی سی چونٹی، بے مایا چونٹی جس کی کوئی وقت نہیں ہے. بے مایا سے مراد ہے کوئی ویلیو نہیں ہے. مور بے مایا کو ہم دوش سلیماں کر دیں. ہم دوش کہتے ہیں دوست کو، اور سلیماں ہیں جی حضرت سلیمان علیہ السلام، جو کہ جن کا کنگڈم جو ہے وہ اتنا بڑا تھا کہ جس کی جو ہے وہ مثالیں دی جاتی ہیں. تو وہ جو ہم چھوٹی سی چونٹی ہیں، اب ہمیں پھر سے وہ سلیمان کا دوست بنا دے نا، اب ہمیں بھی بڑا کر دے دوبارہ سے. جن سے نایاب محبت، مشکل سے ملنے والی محبت، جن سے نایاب سے مراد ہے سم تھنگ وچ از ویری ویلیوبل، جو ملنے کو ملتی نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ محبت. وہ جو آپ کا ہمارے ساتھ عشق تھا اس کو پھر ارزاں کر دے، پھر اس کو سستا کر دے، پھر ہمارے درمیان میں لیا. اتنی مشکل سے ایک دو کسی کو سنتے ہیں وہ فلاں ولی اللہ ہے، فلاں ولی اللہ ہے، اور دیکھنے میں کوئی ولی اللہ نظر نہیں آ رہا ہوتا. تو پلیز سب کو ہی ولی اللہ کر دیں، ہم سب کو مسلمان کر دیں. کیوں؟ کہ ہند کے دیر نشینوں کو مسلمان کر دیں. ہم ہند میں رہ کے ہم دیر نشین ہو گئے ہیں، ہم اتنے زیادہ محکوم ہو گئے ہیں کہ ہم یا تو مندر میں بیٹھے ہیں، اور یہاں مندر میں بیٹھنے سے مراد سے ریلیجس کوئی معنوں میں نہیں ہے، یعنی ہمارے عقائد، ہماری پریکٹسز، ہمارا چلنا پھرنا، ہمارا رہن سہن تمام ہی جو ہے وہ مشرکانہ ہو گیا ہے، کافرانہ ہو گیا. ہم جو ہے وہ بالکل مندر کے ہو کر رہ گئے، مسجدوں کو آباد کرنے والے رہے ہی نہیں. جوئے خومی چقد از حضرت دیرینہ ماں، ہمارے اندر پرانی ایک حسرت جو ہے وہ تڑپ رہی ہے، ہمارے سینے کے اندر تڑپ رہی ہے. اور آپ اگر یعنی ہمیں تیر بھی مارے، یعنی حسرت دیرینہ جو ہے وہ ہماری پرانی وہ جو حسرت ہے وہ دوبارہ اب جو ہے وہ مارنے لگ گئی ہے، وہ دوبارہ اب زور مارنے لگ گئی ہے. اور اسی طرح یعنی جس طرح سینے سے کسی نے تیر سے سینے کو جو ہے وہ زخمی اگر کیا ہوا ہو، وہ والی ہماری حالت ہے. لیکن ہم پھر بھی جو ہیں وہ ہم آگے سے آگے چلنا چاہتے ہیں. ہمارے اندر جو ہماری فریاد ہے وہ خون کے ساتھ بالکل جو ہے وہ رچ بس گئی ہے، اور ہم اس میں سے اب نکلنا چاہتے ہیں کہ جو ہمارا خون سے بھرا ہوا یہ سینہ ہے، اس میں سے وہ اب کسی طرح سے وہ بات باہر نکلی. بوئے گل لے گئی بیرون چمن راز چمن، کیا قیامت ہے کہ خود پھول ہے غماز چمن. عہد گل ختم ہوا ٹوٹ گیا ساز چمن، اڑ گئے ڈالیوں سے زمزمہ پرداز چمن. ایک بلبل ہے کہ محو ترنم ہے اب تک، ایک بلبل ہے کہ ہے محو ترنم اب تک، اس کے سینے میں ہے نغموں کا تلاطم اب تک. بوئے گل لے گئی بیرون چمن، بوئے گل جو خوشبو ہے، ایک پھول کی خوشبو ہے،
وہ چمن کا جو راز ہے ایک یعنی ایک گارڈن کے اندر کی جو بات ہے وہ گارڈن سے باہر لے گئی ہے. یعنی مراد کیا ہے بیسکلی کہ ہمارے جو مسلم لیڈرز ہیں وہ باہر کی قوتوں کے ساتھ مل گئے ہیں. جن لوگوں کا کام تھا اسلام پھیلانا اور لوگوں کو مسلمان کرنا اور بہتری کرنا اور معاشرے کو بہتر کرنا، وہ تو سارے بک گئے ہیں. وہ تو کسی نہ کسی کی جیب میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو کسی نہ کسی کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں. تو ہماروں نے ہی ہمیں بیچ کھایا ہے. کیا قیامت ہے؟ اگلا مصرع دیکھیے کہ خود پھول ہیں غماز چمن. غماز کہتے ہیں چغلی کرنے والے کو. غماز چمن کے مسلمانوں کی چغلی جا کر جو ہے وہ غیر مسلموں کو یا اور لوگوں کو جا کر مسلمانوں کے اندر کی باتیں وہ ہمارے ہی مسلم رہنما بتا رہے ہیں. وہ چاہے سیاسی رہنما ہوں، مذہبی رہنما ہوں، معاشی رہنما ہوں، معاشرتی رہنما ہوں، وہ جو کوئی بھی ہے وہ ادھر سے راز اٹھاتا ہے اور سیدھا امیگریٹ کر کے جا کے کسی نہ کسی کی گود میں بیٹھتا ہے اور وہاں جا کر سارے راز سنانا شروع کر دیتا ہے. یہ صرف اور صرف یہ کوئی امیگریشن کرنے والے لوگوں کے اوپر تنقید نہیں ہے، یہ ویسے ایک تنقید ہے کہ جو لوگ بھی جا کر جو قوت اسلام دشمن ہوتی ہیں ان کے حق میں کام شروع کر دیتے ہیں. عہد گل ختم ہوا ٹوٹ گیا ساز چمن. عہد گل، گل کا پھولوں کا، گل پھول کو کہتے ہیں، پھولوں کا عہد، پھولوں کا ٹائم یعنی اسپرنگ ٹائم، یعنی بیوٹیفیکیشن کا ٹائم، یعنی کہ جب مسلمان سارے اکٹھے تھے وہ والا ٹائم ختم ہوا. ٹوٹ گیا ساز چمن، جس وجہ سے پورا کا پورا، جس میلڈی سے اسلام آگے چل رہا تھا، جس یونٹی کے ساتھ، جس برابری کے ساتھ، وہ سارے تو اب قصے ہی ختم ہو گئے ہیں. اڑ گئے ڈالیوں سے زمزمہ پرداز چمن. یہ جتنے بھی جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے، بلبل بیٹھے ہوئے تھے، پرندے بیٹھے ہوئے تھے، وہ سب اڑ گئے ہیں. زمزمہ پرداز چمن، وہ چمن کے اوپر سے پرواز کر کے جا چکے ہوئے ہیں. ایک بلبل ہے کہ ہے محو ترنم اب تک، ایک اقبال ہی ہے جو لگا ہوا ہے، جو ابھی تک جو ہے وہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں یار خدا کا خوف کرو، پلیز انسان بنو، کچھ تو بن جاؤ، اس میں سے نکلو جو تم جو ہے وہ ایک دوسرے کو لان تان کرنے میں لگے ہوئے ہو. اپنے اندر جو ہے وہ کوئی کوالٹیز پیدا کرو، اپنی خودی پہچانو. اس کے سینوں میں ہے نغموں کا تلاتم اب تک. تلاتم کہتے ہیں طوفان کو، ٹھیک ہے، کہ وہ جو اس میرے ابھی بھی میرے سینے کے اندر وہ چیزیں بھری پڑی ہیں کہ میں اپنے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں. لیکن اقبال کا مسئلہ وہی جو ان کا ساری زندگی کا رہا کہ مجھے کو ملتا ہی نہیں ہے جس کو میں کہوں، کس کے ساتھ میں وہ بات کروں. یعنی یہ بار بار جو ہے وہ اقبال کا ایک شکوہ رہا ہے. ابھی آپ آگے دیکھیں گے وہ نظر بھی آئے گی ہمیں وہ والا شکوہ کہ کمریاں شاخ صنوبر سے گریزاں بھی ہوئیں، پتیاں پھول کی جھڑ جھڑ کے پریشاں بھی ہوئیں، وہ پرانی روشیں باغ کی ویراں بھی ہوئیں. اس کو ویسے ہم پہلے والے کو پریشاں بھی پڑھ سکتے ہیں، پریشاں کر کے پڑھیں. دوبارہ سے پڑھتے ہیں. کمریاں شاخ صنوبر سے گریزاں بھی ہوئیں، پتیاں پھول کی جھڑ جھڑ کے پریشاں بھی ہوئیں، وہ پرانی روشیں باغ کی ویراں بھی ہوئیں، ڈالیاں پیرہنے برگ سے اریاں بھی ہوئیں، قید موسم سے طبیعت رہی آزاد اس کی، کاش گلشن میں سمجھتا کوئی فریاد اس کی. دیکھیں وہ آ گئی آخر میں، کاش کوئی سننے والا ہی نہیں ہے. کمریاں جو ہیں وہ آپ کی یہ مختلف جو برڈز ہیں وہ سارے کے سارے جتنے مختلف طریقے کے ہمارے پھول ہیں، یعنی جو اسلام بیسکلی اسلام کی جو خوشبو ہے، یا اب میں نے آپ کو کہا تھا نا وہ یہاں پر پکچرز جو ہیں وہ ڈرا کرنی شروع کی نہیں علامہ اقبال نے. یہ وجہ ہی ہے کہ بیسکلی اب آپ اپنی کمپلینٹ کو چونکہ اینڈ تک لا رہے ہیں تو یہ اپنی آپ کمپلینٹ کو بیوٹیفائی کر رہے ہیں. جو ایک ماسٹر اسٹروک ہوتا ہے ایک آرٹسٹ کا بالکل آخر میں خوبصورتی کے لیے، خوبصورت ترین آخر میں وہ اس کو جو ہے وہ پینٹ کرتا ہے، اسی طرح سے یہ پھولوں کا گلدستہ جو ہے وہ اپنی کمپلینٹ کے ارد گرد ڈال رہے ہیں. کہ اور آگے کہ وہ جو پرانے مسلمان تھے نا، کمریہ شاخ صنوبر سے گریزاں بھی ہوئیں، وہ والے مسلمان گئے، وہ جو پہلے اسلام کا کام کرتے تھے اور اسلام کے نام پر ہی جو ہے وہ جیتے تھے، وہ لوگ اب ختم ہوئے. پتیاں پھول کی جھڑ جھڑ کے پریشاں بھی ہوئیں، اور جو خود اسلام کا پھول تھا اس کی جو ایکچوئل کوالٹیز تھی وہ بھی اب کم ہو گئی ہیں، نہ لوگوں میں نظر آتی ہیں نہ معاشرے میں نظر آتی ہیں. وہ پرانی روشیں باغ کی ویراں بھی ہوئیں. وہ جو پرانے صحابہ کا کوئی طور تعلق تھا، جس طرح سے وہ چلتے تھے، جس طرح سے دنیا میں وہ آگے سے آگے بڑھتے تھے، اب ہماری وہ کوالٹیز بھی نہیں رہیں. ڈالیاں پیرہنے برگ سے اریاں بھی ہوئیں. پیرہنے برگ، پیرہن کہتے ہیں کپڑوں کو، اور ڈالیاں یعنی وہ جو ایک جس کے اوپر پھول لگا ہوا ہے اس کے اوپر وہ پھول کے ارد گرد جو پیٹلز ہیں وہ اس کو پھول کو
انکیپسولیٹ کر رہی ہوتی ہیں، پھول کے ارد گرد جو ہے وہ اس کو کپڑے فراہم کر رہی ہوتی ہیں، اس کی خوبصورتی کا باعث ہوتی ہیں. وہ کپڑے بھی اتر گئے ہیں، اس سے بھی وہ ننگی ہو گئی ہے، وہ بالکل ہی اب فارغ ہے. اور قید موسم سے طبیعت رہی آزاد اس کی. اقبال اپنے بارے میں آ گئے کہ یہ جو ہو رہا ہے اس سے اقبال کو کچھ نہیں ہوا، کہ مجھے ٹینشن نہیں ہے اس بات کی کہ کچھ جو ہے وہ کچھ برا ہوگا، کیونکہ میں جو موسم بدل رہے ہیں نا، یعنی کبھی زوال آ رہا ہے، کبھی اونچائی آ رہی ہے، اس سے میں گھبراتا نہیں ہوں. میں صرف اور صرف انتظار کر رہا ہوں بہتر ہونے کا، اور میں اب آپ سے دعا کر رہا ہوں کہ بہتر کر دیں. کاش گلشن میں سمجھتا کوئی فریاد اس کی، کوئی سمجھ لے. یہ جو سامنے بیٹھے ہیں میرے پہ کفر کا فتویٰ لگانے کی بجائے ان کو سمجھ آ جائے کہ اصل میں تو میرے اندر سے یہ اسلام ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے جو کہ بول رہا ہے. لطف مرنے میں ہے باقی نہ مزہ جینے میں، کچھ مزہ ہے تو یہی خون جگر پینے میں. کتنے بے تاب ہیں جوہر میرے آئینے میں، کس قدر جلوے تڑپتے ہیں میرے سینے میں. اس گلستان میں مگر دیکھنے والا ہی نہیں، اس گلستان میں مگر دیکھنے والے ہی نہیں. داغ جو سینے میں رکھتے ہوں وہ لالے ہی نہیں. ٹھیک ہے، اب اقبال کی کمپلینٹ پہلے اللہ سے ہو رہی تھی، اب اپنے ارد گرد والوں کے بارے میں کر رہے ہیں کہ کوئی مزہ ہی نہیں ہے بھائی مجھے یہاں پر اب جینے میں. نہ مجھے مر کے مزہ آ رہا ہے، نہ جی کے مزہ آ رہا ہے کہ میں کچھ کروں یا نہ کروں. بس کڑتا رہتا ہوں کہ یار یہ جو خون جگر پیتا رہتا ہوں، اپنے آپ کو اوپر کوستا رہتا ہوں کہ یار یہ مسلمانوں کی کیا حالت ہے. آپ سمجھ رہے ہیں، ایک تھنکر کی یہ کوالٹی ہے، ایک آرٹسٹ کی کوالٹی ہے. وہ اپنے اندر کڑتا رہتا ہے کہ یار یہ کیا زیادتی کیا ہو رہی ہے میرے ارد گرد، اس کو میں نے کیسے بہتر کرنا ہے. کتنے بے تاب ہیں جوہر میرے آئینے میں. جوہر سے مراد ہوتی ہے میریکل، اور آئینے میں یعنی میرے مرر کے اندر، میرے اندر کتنی زیادہ چیزیں ہیں جو باہر نکلنے کے لیے بےتاب ہیں. میں نے باہر لوگوں سے شیئر کرنی. کس قدر جلوے تڑپتے ہیں میرے سینے میں، میرے اندر وہ میریکلز ہیں جو میں دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں. لیکن کیا ہے کہ ادھر کوئی دیکھنے والا ہے ہی نہیں. پورے کے پورے چمن میں، پوری جگہ میں داغ جو سینے میں رکھتے ہوں وہ لالے ہی نہیں، وہ پھول ہی نہیں ہیں. یہاں پر ایسے لوگ ہی نہیں ہیں جن کے اندر جو ہے وہ اسلام کا کوئی غم ہو، مسلمانوں کا کوئی غم ہو، اپنے علاقے کا کوئی غم ہو، اپنے لوگوں کا کوئی غم ہو، ارد گرد کے حالات کا کوئی غم ہو، ظلم و جبر کے خلاف کوئی ان کے اندر غم ہو، ان کے انجسٹسز کے خلاف وہ اٹھنا چاہتے ہوں، کوئی جو ہے وہ دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہوں، بہتری لانے کے لیے کرنا چاہتے ہوں، حالات بہتر، وہ والے لوگ ہی نہیں ہیں، وہ والے پھول ہیں ہی نہیں یہاں پر. اور اب آخری جو ہے وہ اس کا بند، یہ ہمیں کیا کہتے ہیں یہاں پہ علامہ، اور یہ یہاں پر اب وہ دعا کر رہے ہیں کہ میں جو پوری کمپلینٹ کا آپ سمجھ لیں اس کا جو ماخذ ہے یا اس کا جو مغز ہے وہ یہ آخری پیراگراف میں ہمیں آخری بند میں ہمیں سمجھ آ جاتا ہے. چاک اس بلبل تنہا کی نوا سے دل ہوں، جاگنے والے اسی بانگ درا سے دل ہوں. یعنی پھر زندہ نئے عہد وفا سے دل ہوں، پھر اسی بادۂ دیرینہ کے پیاسے دل ہوں. اجمی خم ہے تو کیا میں تو حجازی ہے میری، نغمہ ہندی ہے تو کیا لے تو حجازی ہے میری. ٹھیک ہے، اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اب اللہ کرے کہ یہ جو میں گانا گا رہا ہوں، یہ جو میں شاعری کر رہا ہوں، یہ جو میں لوگوں کے سامنے جا رہا ہوں، ان سے مل رہا ہوں، جلسوں میں خطاب کر رہا ہوں، لوگوں کو اپنا میسج پہنچا رہا ہوں، اب سیاست کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس سارے سے جو ہے اللہ کرے کہ ان مسلمانوں کے دل چاک ہوں، ان کے دل کھلے، ان کے اندر جو ہے وہ میری آواز سے یہ بات جائے کہ بھائی کچھ کرنے کی ضرورت ہے. جاگنے والے اسی بانگ درا سے دل ہوں. بانگ درا کا لفظ آ گیا جی. یہ جو نظم ہے یہ کون سی جو شکوہ اور جواب شکوہ ہے کون سی کتاب میں ہے؟ یہ بانگ درا میں ہے. یہ نظمیں پہلے لکھی گئی ہیں ساری کی ساری، مختلف کلیکشن ہے ٹائم کی، لائک ارلیئر پیریڈ، مڈل پیریڈ، لیٹر پیریڈ کی نظمیں ہیں، اور پھر 1924 میں جا کر یہ بک پبلش ہوئی ہے بانگ درا. تو وہ بانگ درا کا لفظ یہاں سے آیا ہے. بانگ درا کیا ہوتی ہے جی؟ بانگ کہتے ہیں آواز کو، آواز، اور درا کہتے ہیں قافلے کو. بیسکلی جب پورا ایک قافلہ یعنی ایک چلتا تھا کیروان، جس میں اونٹ ہوتے تھے یا گھوڑے ہوتے تھے، لوگ ہوتے تھے آگے پیچھے چلتے جا رہے ہوتے تھے، تو اس میں ایک بندہ ہوتا تھا جو باجا بجانے والا ہوتا تھا، آواز دینے والا، جس سے پتہ چلتا تھا کہ بھئی کیروان چل پڑا ہے، اب ہم نے کیروان کے ساتھ ساتھ چلنا ہے اور آگے جانا ہے. تو اللہ کرے کہ یہ جو میں بانگ درا دیے جا رہا ہوں، یہ جو میں آواز دیے جا رہا ہوں، اس سے جاگ جائیں یہ لوگ، کہیں سوئے نہ رہ جائیں، قافلہ نکل جائے اور یہ یہاں سوئے پڑے ہوں. یعنی پھر زندہ نئے عہد وفا سے دل ہوں، یعنی ہم جاگیں، پھر ہم نعرہ تکبیر پڑھیں، پھر ہمارے اندر سے جو ہے وہ آگ دنیا میں پھیلے. یہ کام اب ہونا ضروری ہے. پھر اسی بادۂ دیرینہ کے پیاسے دل ہوں، یعنی وہی جو کیا کہتے ہیں پرانی شراب ہے، شراب کہن ہے، یعنی جو اسلام ہے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، پرانی دیرینہ سے مراد پرانی ہے، اس شراب کو دوبارہ ان کا پینے کا دل کرے. اور اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آخری شعر دیکھیے،
اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ میں انڈیا کا رہنے والا ہوں, میں ایک ہندوستانی ہوں, اور میری جو بات ہے, بات کرنے کا طریقہ ہے, یہ اردو ہے یا فارسی ہے یا شاعری ہے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیونکہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ تو مسلمانی ہے, وہ تو اسلامی ہے, وہ تو وہی پیغام ہے نا جو کہ قرآن کا پیغام ہے اور محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا پیغام ہے. تو اس وجہ سے مجھے کیوں جو ہے وہ اس چیز کی میں سزا تو نہیں لینا چاہوں گا نا. اس سے فرق نہیں پڑتا کہ میرا خم جو ہے, خم سے مراد ہے جس کے اندر آپ شراب پیتے ہیں, اس بات سے فرق نہیں پڑنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو وہ یہ کہہ رہے ہیں نغمہ ہندی ہے تو کیا, یعنی میرا یہ جو گانا میں گا رہا ہوں یہ ہندی میں ہے تو کیا, لے تو حجازی ہے میری. ٹھیک ہے, لے کہتے ہیں میلڈی کو, کہ اس کے اندر سے جو میرے اندر سرور چڑھ رہا ہے, مجھے جو مزہ آ رہا ہے علامہ کی بات سن کے, وہ بڑا مسلمانی مزہ ہے, وہ بڑا اسلامی مزہ ہے. اس سے میں واپس حجازی بننا چاہتا ہوں, میں محمدی بننا چاہتا ہوں, میں مسلمان بننا چاہتا ہوں, مومن بننا چاہتا ہوں یا بننا چاہتی ہوں. تو وہ میرا جو پیغام ہے وہ تو سراسر اسلام کا پیغام ہے. تو اس لیے میرے نغمے کو ہندی ہونا جو ہے معاف کر دینا چاہیے. چلیے جی, یہ ہمارا شکوہ یہاں پر اختتام کو پہنچا, اور یہاں سے ہم پہنچتے ہیں جواب شکوہ پر. اب جواب شکوہ کی تھوڑی سی ترکیب سمجھ لیجئے کہ جواب شکوہ میں دراصل کیا ہو رہا ہے کہ ہم نے جتنے بھی یہ 31 بند ہم نے پڑھے ہیں, دیکھے ہیں شکوہ کے, ان کے تقریباً تمام جو بند ہیں ان کا جواب دیا جا رہا ہے جواب شکوہ میں. مختلف طریقے سے آپ دیکھیں گے, کہیں ڈائریکٹ جواب دیا جا رہا ہے, کہیں انڈائریکٹلی جواب دیا جا رہا ہے. اب اس کے پیچھے ریزنز کیا ہیں, کیوں ہو رہا ہے یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ جس وقت شکوہ لکھ دیا تو علامہ کے مطلب الحمدللہ ان کے بھی محبت کرنے والے تو کم نہیں تھے, لیکن اسی طرح الحمدللہ جو ان کے دشمن تھے وہ بھی کم نہیں تھے, کیونکہ وہ ہر طرح کے لوگوں پر چوٹ کر رہے تھے. وہ پرانی طرح کے ملائیت پر بھی چوٹ کر رہے تھے, وہ پرانی طرح کے صوفیاء پر بھی چوٹ کر رہے تھے, وہ جو ہے وہ جو نان مسلم ایک پورا کا پورا طبقہ تھا اس کے ساتھ بھی لڑے ہوئے تھے. تو وہ ان کے دشمن اتنے تھے, وہ مسلمانوں کے اندر ہی دشمن اتنے تھے کہ وہ ایک فتویٰ بازی کا عمل بھی شروع میں آ گیا کہ یار یہ تو بندہ ہی بڑا گستاخ ٹائپ بندہ ہے علامہ, یعنی یہ جو ڈاکٹر اقبال ہے, علامہ تو وہ شاید نہ ہی کہتے ہوں, اور یہ بڑا انگریز ٹائپ ہے, یہ گورا ہے, یہ ادھر سے پڑھ کے آیا ہے, یہ انہی کا ایجنٹ ہے, انہی کی باتیں کر رہا ہے, تو اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے دراصل کہ اسلام کیا ہے. تو وہ شکوے لگ گئے. اب اس سے علامہ جو ہیں وہ بہت اداس ہوئے. انہوں نے کہا یار میں نے کیا سوچ کے بات لکھی کہ ان کو سمجھ آ جائے کہ کیا زیادتیاں کر رہے ہیں ہم لوگ اپنے ساتھ, اور کچھ اپنی بہتری کرنے کا سامان کریں, الٹا میرے پہ فتویٰ لگا رہے ہیں کہ میں نے غلطی کی ہے. تو اور وہ یہی ہوتا ہے نا, ہمارا معاشرہ ابھی تک یہی کہ جو بھی زیادہ سچ بولتا ہے تو اس کو ہم پکڑ لیتے ہیں. تو اس طرح اس ڈپریشن تو نہیں کہنا چاہیے, اس ڈپریسو فیز کے نتیجے میں علامہ نے پھر جواب شکوہ لکھی. اس میں جو ہے وہ اب یہ طلوع اسلام کے بعد آ رہی ہے, یعنی ویسے میں آپ کو اوور آل ان کی نظموں میں بتا رہا ہوں, جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ بھائی ریزنز ہیں کیا, تمہارا وہ جو شکوہ ہے اس شکوے کے جوابات ہیں کیا, تاکہ تمہیں سمجھ آ سکے نا کہ تم ون سائیڈڈ سٹوری لے کر میرے پہ فتویٰ لگا کر بیٹھ جاؤ, یا پھر ویسے ہی تمہیں عمل کا شوق ہی نہیں رہا, ایکشن کرنے کا, آگے بڑھنے کا. تو آگے بڑھنے کا شوق کیسے پیدا ہو, وہ اب علامہ ہمیں جواب شکوہ میں بتائیں گے. ٹھیک ہے, اس میں جواب شکوہ میں شروع میں ایک کانورسیشن ہے جو کہ آسمان پر ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, ابھی اللہ میاں اس کانورسیشن کا پارٹ نہیں ہے, آگے سے اللہ میاں جہاں سے شروع ہوتے ہیں ابھی ہم اس کا بات کرتے ہیں, لیکن پہلے وہی نا کانٹیکسٹ بلڈ کر رہے ہیں, کیونکہ اب 2-3 سال کے بعد لکھا ہے جواب شکوہ, اس میں پورا ریاکشن ہوا ہے کہ شکوہ سے کیا ہوا, اس کی بات بھی تو کرنی لازمی ہے نا کہ اس سے فرق کیا پڑا ہے. تو یہ ساری چیزیں ابھی اس کے اندر آئیں گی. شروع کرتے ہیں جی, بسم اللہ. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. قدسی الاصل ہے رفعت پہ نظر رکھتی ہے, خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے. عشق تھا فتنہ گرو سرکش و چالاک میرا, آسماں چیر گیا نالے بے باک میرا. ٹھیک ہے جی, یہاں سے جو ہے وہ اب علامہ اپنے بارے میں ہی بتا رہے ہیں کہ میں نے شکوہ کیا اور دیکھو پھر اس سے ہوا کیا. پہلی بات انہوں نے سیدھا یہ کہہ دی کہ بھائی یہ تو میں نے دل سے لکھی ہوئی بات تھی, یہ میرے اندر میں نے اس کے اندر کوئی ملاوٹیں کی نہیں تھیں, یہ بڑی کلیئر سی بات تھی جو میں دنیا تک پہنچانا چاہتا تھا. اور اب اس بات میں چاہے اس کے پر نہ ہو, چاہے الفاظ کے پر نہ ہو, چاہے میں نے لوگوں کے سامنے کیا ہو, لیکن چونکہ اللہ کو حاضر و ناظر جان کے کی تھی تو یہ میری بات اڑتی اڑتی اللہ میاں تک پہنچ چکی ہے. یہ جو اب جواب شکوہ, چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھنے والے ہیں نا آگے,
تو پہلے اللہ کا جواب آنے کے لیے پری ریکوزٹ یہ ہے کہ وہ شکوہ اللہ تک پہنچے تو صحیح نا. کیا ہوتا اگر ایک اس کا یعنی ون آف دی پاسبل تھنگس دیٹ کوڈ ہیو ہیپنڈ وڈ ہیو بین کہ یہ شکوہ اللہ تک پہنچتا ہی نہ, یا جواب لکھنے کی ضرورت ہی نہ پہنچتی, اور مسلمانوں کے حالات اور خراب ہو جاتے ہیں, یا جو بھی بات ہوتی. لیکن علامہ کہہ رہے ہیں بات پہنچ گئی ہے. بات کیوں پہنچی ہے؟ قدسی الاصل ہے, یہ پاک بات ہے, یہ بڑی صاف ستھری فرشتوں جیسی بات ہے کہ اپنی اصل میں اپنی ایسنس کے اندر یہ قدسی ہے, یعنی یہ فرشتہ صفت ہے, یہ آسمانی ٹائپ بات ہے, رفت پہ نظر رکھتی ہے, آسمانوں پہ نظر رکھتی ہے. یعنی یہ جو آپ بات بے شک آپ یہاں پہ کریں, اگر وہ بات سچی ہوگی تو وہ اوپر ضرور جائے گی. خاک سے اٹھتی ہے, گردوں پہ نظر رکھتی ہے. اور یہی بات ہے نا, دعائیں اسی کو تو دعا کہتے ہیں کہ ہم اپنے الفاظ بولتے جو ہیں وہ یہاں پر ہے, پہنچتی وہاں پر ہے, سنوائی وہاں ہوتی ہے, اور اس کا جواب نیچے آتا ہے. تو خاک سے اٹھتی ہے, گردوں پہ گزر رکھتی ہے, گردوں کہتے ہیں آسمانوں کو. تو خاک سے مٹی سے اٹھی ہے بات اور اوپر پہنچ گئی ہے. عشق تھا فتنہ گرو سرکشو چالاک میرا, میں نے جو بات عشق میں کہی اللہ تعالیٰ سے, وہ عشق میرا جو ہے وہ اتنا انتہا کو پہنچا ہوا تھا کہ وہ فساد برپا کرنے والا تقریباً عشق بن گیا تھا. وہ تو سر سے پھرا ہوا عشق ہے, سرکش پھر ہے. اتنا جو ہے وہ تیز ترین میرا چالاک عشق ہے کہ میں نے جو بات کہی, یعنی میں اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب کے بات کر رہا تھا کہ میری بات آسمان چیر گئی. نالائے بے باک, میں نے جو بریو اپنی فریاد کی ہے, میں نے بریو جو دعا کی ہے, وہ آسمانوں کو چیرتی ہوئی اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچ گئی ہے. اب پہلا ریاکشن یہاں پہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا دے رہے ہیں. یہ ذرا سنیے گا سارا, اب پڑھیے گا بھی. پیر گردوں نے کہا سن کے کہیں ہے کوئی, پیر گردوں نے کہا سن کے کہیں ہے کوئی, بولے سیارے سرے عرش بری ہے کوئی. چاند کہتا تھا نہیں اہل زمیں ہے کوئی, اور کہکشاں کہتی تھی پوشیدہ یہی ہے کوئی. کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضواں سمجھا, مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا. پیر گردوں اللہ تعالیٰ, ٹھیک ہے. پیر ہے یعنی پیر سے مراد ہوتی ہے کسی جگہ کا بڑا اعلیٰ, بڑا ترین انسان کوئی ہو یا بڑا ترین کوئی بھی ہو. اور گردوں آسمان, تو آسمانوں کا پیر. اللہ تعالیٰ کو آواز پہنچی نا, کان میں آواز گئی کہ بھائی یہ تو کوئی آواز آ رہی ہے, کوئی شکوہ آ رہا ہے, یا کوئی کمپلینٹ, کسی کا کوئی گانا بج رہا ہے, یا کوئی چیز ہو رہی ہے جو مجھ تک پہنچی ہے. تو پیر گردوں نے کہا سن کے کہیں ہے کوئی. آپ سمجھ رہے ہیں, ایک طرح سے کہا جا رہا ہے کہ کوئی اگر آرام کر رہا ہو, آرام میں خلل پڑ گیا ہے کہ کوئی آوازیں آئی ہیں, تو وہ فوراً پوچھا بھائی یہ کیا شور کہاں سے آ رہا ہے. تو یہ جیسی انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ کہیں سے شور آ رہا ہے, تو اس کے جواب میں بولے سیارے, پلانٹس نے کہا سرے عرش بری ہے کوئی. یہ عرش بری کہتے ہیں سب سے ٹاپ کا جو آسمان ہے, اللہ تعالیٰ کا جو فرش ہے وہ عرش بری ہے. عرش کہتے ہیں آسمان کو. تو پلانٹس نے کہا کہ یہ اسی اوپر آسمان پر ہی ادھر سے ہی کہیں سے آواز آ رہی ہے. لیکن چاند نے کہا نہیں نہیں, یہ تو کوئی زمین سے آ رہی ہے, کوئی زمین کا رہنے والا ہے. اور کہکشاں کہتے ہیں ملکی وے کو, سٹارز کی گیلیکسیز پوری کی پوری, یعنی خوبصورتی جو یعنی آپ کو پلانٹس آ گئے, مون آ گیا, اور اب سٹارز آ گئے. سٹارز نے کہا پوشیدہ یہی ہے کوئی. اب یعنی ستاروں نے کہا نہیں ادھر ہی ہے. اب کہنے کی بات کیا کہ آپ کی زمین سے بات نکلی ہے تو وہ ایسی گئی ہے کہ وہ اسپیس میں گھوم رہی ہے, کسی کو سمجھ نہیں آ رہا کہاں سے آ رہی ہے, کیونکہ گونج رہی ہے نا آواز اسپیس میں جو جا کر گونجی ہے, تو وہ کیسے گونج گئی ہے یہاں سے, یعنی جو پوری کی پوری وائبریشنز ارتھ سے لے کر اوپر گئی ہے. اور اس پر جو ہے وہ اگلا آخری شعر آ جاتا ہے کہ کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضوان سمجھا. رضوان ہے جی وہ فرشتہ جو کہ جنت کے دروازے کا جو ہے وہ نگہبان ہے, جو کہ جنت کا سیکیورٹی گارڈ ہے. جنت کے دروازے پہ جو فرشتہ کھڑا ہوا ہے اس کا نام ہے رضوان. تو علامہ کہہ رہے ہیں اگر کسی کو سمجھ آئیے نا, وہ رضوان کو سمجھ آئیے. کیوں؟ مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا. اس کو یاد آ گیا اوے یہ تو وہی جس کو ہم نے نکالا تھا, آدم علیہ السلام کو. سمجھ آ رہی ہے آپ کو اس بات کو کہ وہ جنت کی باؤنڈری سے ہم نے جس کو نکال کے باہر پھینکا تھا یا پھر نکالا تھا جنت سے, یہ تو وہی واپس آئے گا, اسی کی آواز آ رہی ہے, میں پہچانتا ہوں. رضوان نے پہچان لیا, اس وجہ سے راز کھل گیا کہ یہ انسان ہے.
اب جب پتہ چل گیا کہ یہ انسان ہے تو آگے ریاکشن کیا ہو رہا ہے آسمانوں میں، سب کیا باتیں کر رہے ہیں. تھی فرشتوں کو بھی حیرت کہ یہ آواز ہے کیا، عرش والوں پہ بھی کھلتا نہیں یہ راز ہے کیا، تار سرے عرش بھی انسان کی تگو تاز ہے کیا، آ گئی خاک کی چٹکی کو بھی پرواز ہے کیا، غافل آداب سے سکان زمین کیسے ہیں، شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکین کیسے ہیں. ٹھیک ہے جی، کہ اب فرشتے بھی حیران ہونے لگ گئے کہ یہ پتہ نہیں کیسے یہاں تک پہنچ گئی ہے، یہ آواز کس کی آ رہی ہے، یہاں تک کیسے آ گئی ہے اس انسان کی آواز، جو کہ جس کو ہم زمین پر چھوڑ کے آئے ہیں، جس کے لیے اللہ میاں ہمیں حکم دیتا ہے کہ زمین پر جا کے کسی کی روح قبض کرو یا کسی پر بہتری کرو یا کسی کا ریکارڈ دیکھو کسی نے کیا کیا ہے. وہ تو زمین پر ہے، یہ اوپر کی طرف سے آ گیا. عرش والوں پہ بھی کھلتا نہیں یہ راز ہے کیا، یعنی جو جتنے بھی اور مخلوقات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے آس پاس ہیں، وہ سارے جو عرش پہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہنے والے ہیں ادھر کے ہیں، کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہا. آپ سمجھ لیں نا کہ ایک منسٹری آف میجک ہے جو لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے سارے امپلائیز ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، اور کسی کو سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ آواز پہنچ کیسے گئی ہے یہاں پہ، کیونکہ یہ تو ایک مغلز کی آواز تھی. آپ سمجھ لیں کہ وہ ادھر تک تو آ ہی نہیں سکتی تھی. تاثر عرش بھی انسان کی تگ و تاز ہے کیا، تاثر عرش کہ آسمان کے فرش تک، آسمان تک بھی تگ و تاز آنا جانا، تگ و تاز کہتے ہیں چلنا پھرنا. تو یعنی یہ انسان جو ہے یہ اس کو ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ یہاں آ بھی سکتا تھا، یہ جہاں پہنچ گیا یہ تو خاک کی چٹکی ہے، یہ تو چھوٹی، یہ مٹی سے بنا ہوا اتنی سی چیز ہے، یہ اڑتے ہوئے یہاں تک کیسے پہنچا ہے. غافل آداب سے سکان زمین کیسے ہیں. اور یہ آواز جو آئی ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بھائی یہ آسمان ہے، یہ اللہ میاں کا دربار ہے، یہاں کچھ جو ہیں وہ رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں، کوئی طور طریقہ ہوتا ہے، تمیز و تمدن ہوتا ہے جس سے بات کرنی ہوتی ہے اللہ میاں. یہ اس کو دیکھو، اس کا منہ کھلا ہے اور اس نے باتیں شروع کر دی ہیں اور ایسی ایسی باتیں کی ہیں، اس کو کوئی تمیز ہی نہیں ہے. سکان زمین ساکن سے نکلے، یعنی سکونت کرنے والا، یعنی رہنے والا. سکان زمین، زمین کے رہنے والے یہ کون ہیں جو کہ اتنے شوخ ہیں، اتنے جو ہیں یہ اوور ہیں، اتنے جو ہیں یہ گستاخ ہیں زمین کے رہنے والے، کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عزت کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے. اس قدر شوخ کہ اللہ سے بھی برہم ہے، تھا جو مسجود ملائک یہ وہی آدم ہے. عالم غیب ہے دانائے رموز کم ہے، ہاں مگر عجز کے اسرار سے نہ محرم ہے. ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو. ٹھیک ہے جی، کہ یہ اتنا شوق کہ یہ اللہ میاں سے بھی جو ہے وہ بگڑا ہوا ہے، اللہ میاں کو باتیں سنا رہا ہے. اس میں اس کی اتنی جرت مطلب کیسے ہو رہی ہے. اور یہ تو وہ والا، یہ وہی والا آدم ہے، یہ وہی والا انسان ہے جس کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا. مسجود ملائک، ملائک فرشتے مسجود جو سجدہ کریں. تو اور اس پر ایک اور وہ شعر بھی ہے نا کہ فرشتہ مجھے کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، وہ اس کا مجھے ایگزیکٹ وزن نہیں یاد آ رہا. میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان ہی رہنے دے. تو یہ وہی والی بات کہ یہاں پر بھی جو ہے وہ ہو رہی ہے انسان کے بارے میں. عالم کیف ہے دانائے رموز کم ہے. عالم کیف ہے یعنی ہماری کیفیت، حیرت کی کیفیت ہے ہماری، کہ یہ اس کو راز کا کچھ اتنا پتہ نہیں ہے، یہاں کے اتنے زیادہ یہ جانتا نہیں ہے کہ ایکچولی یہاں پر جو ہے وہ کس طرح سے نہیں سوری وہ آگے آ رہا ہے. عالم کیف ہے دانائے رموز کم ہے، کہ اس سے مراد ہے ہاں یہ بات سمجھ آ جاتی کہ اس کو کچھ راز پتہ ہے کہ یہ یہاں تک پہنچ گئے. دانائے رموز کم ہے یعنی دانا ہے، جاننے والا ہے. رموز کم وہ ان اسرار کو، ان رازوں کو جاننے والا ہے جس کی وجہ سے یہ یہاں پہنچ گئے. ہاں مگر عجز کے اسرار سے نہ محرم ہے. عجز ہیوملٹی، ہمبل ہونا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ایک بندے کے عبد کے طور پہ، وہ اس کو نہیں آتا. ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو. ٹھیک ہے جی، کہ اس کو اپنی طاقت گفتار، بات کرنے کے طریقے پر تو اس کو بہت جو ہے وہ شوق ہو رہا ہے کہ میں نے اس طرح بات کرنی ہے یا اس طرح بات کرنی ہے، لیکن بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ بات جو ہے وہ کی کیسے جانی چاہیے، ایون دو اس کو جو ہے وہ طاقت مل گئی ہوئی ہے. یہ ہمارا جو ہے وہ آج کا اس میں ہم نے جواب شکوہ کو شروع کرنا تھا. انشاءاللہ تعالی کل جو ہے وہ ہم اس کے باقی پارٹس پڑھیں گے. یہاں تک جو بات تھی، یہاں تک ہم نے بات پڑھی ہے کانٹیکسٹ میں، کہ یہ جواب شکوہ کس کانٹیکسٹ میں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، کہ یہ سارے کامنٹ کر رہے ہیں یہ انسان کیسے یہاں پہنچ گیا، سو آن اینڈ سو فورتھ.
کل سے انشاءاللہ ہم نے دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جواب کیا دیتے ہیں. کل سے جواب شکوہ میں اللہ تعالیٰ کا جواب شروع ہو جائے گا. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمت، طاقت اور محبت والا انسان بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.